الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، طلباء طالبات اور معززہ موقرہ پردہ نشین دینی ماں بہنیں، ابھی مدرسہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ انعامی اجلاس اور خاص طور سے بچوں کا پروگرام مکمل ہوا، جس میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ اللہ نے ہمارے بچوں میں اور بچیوں میں کتنا ٹیلنٹ اور کتنی سمجھ اور کتنی ذہانت اور کتنی کوالٹیز رکھی ہیں. یہ کوالٹیز کو اگر گرو کیا جائے اور اس کو اگر رائٹ پاس دیا جائے تو یہ بچے اور بچیاں دین کا کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں اور دین کے کیسے داعی بن سکتے ہیں اور دین کی دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جتنا دین اس کے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں کو پہنچائے، بندیوں کو پہنچائے. بہت چھوٹی بچی نے آ کر تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ پیش کیا. شاید مجھے بھی اگر یوں کہا جائے کہ ایسا نسب نامہ آپ پیش کیجئے تو مجھ سے بھی غلطیاں ہو جائے گی، لیکن یہ چھوٹی بچی کی ذہانت، اس کی ہوشیاری کہاں خرچ کر رہے ہیں اساتذہ، یہ دیکھیے. کل اس بچی میں اور صلاحیت پیدا ہوگی تو یہ حدیثیں یاد کرے گی، قرآن کریم یاد کرے گی. جب اتنا اچھا حافظہ اللہ نے دیا ہے تو کتنا کام کرے گی. حضرت مولانا محمد انجم صاحب نے آج جو انجمن قائم فرمائی،
اور یہ جو اجلاس کیا اس میں ایک طرف تو بہت کم سن لڑکی کو پیش کیا کہ ہمارے بچوں کی کوالٹی سامنے آئے، تو دوسری طرف ایک نوجوان کو تلاوت قرآن کروا کر یہ بتلایا کہ بڑی عمر میں قرآن کریم کا پڑھنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کرنے کے اعتبار سے آسان کر دیا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کریم سیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم تلاوت کیسے کیا جائے، اس کے قوانین ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کے ریگولیشنز ہیں، اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے قاعدے بنے ہوئے ہیں، اور قاعدے نہیں ہیں، ایک فن ہے مستقل۔ قرآن کریم کا پڑھنا کیسے ہو یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور یہ سبجیکٹ میں لوگ پی ایچ ڈی تک کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا فن ہے یہ کہ پوری زندگی کھپ جائے گی اور آدمی سیکھتا ہی رہے گا۔ قرات سبعہ ہے، قرات عشر ہے، پھر قرات شاذہ ہے، پھر قرات متواترہ ہے، اور علم قرات ایک مستقل فن ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کو پڑھنے کے باقاعدہ اصول ہیں، اور ہمارے مکاتب میں بچوں کو اسی پر محنت کروائی جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کا حق ادا کر سکیں۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے، وَقْرَأْ وَارْتَقِي، قرآن کریم تو نے یاد کیا تھا تو تو اسے پڑھتا چلا جا، اور اسے پڑھتے ہوئے جنت کے درجے طے کرتا چلا جا۔ اور آگے حدیث شریف میں ایک جملہ آیا ہے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور قرآن کریم کو ایسی ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسا کہ دنیا میں تو پڑھتا تھا۔ اب دنیا میں اس نے تجوید سے نہ پڑھا ہو، قرآن کریم کو صحت سے نہ پڑھا ہو، تو یہ بتائیے کہ وہ وہاں کیسے پڑھے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ جلسے کا کیا مقصد ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، کیونکہ بیانات تو ویسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس جلسے پہ تبصرہ کرنا ہے کہ بھئی جلسہ کیسا رہا اور جلسہ کہتے کس کو ہیں۔ مکتب کا جلسہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو اور اطراف کے مسلمانوں کو بلایا جائے، اور بلا کر مکتب میں کیا تعلیم اساتذہ کرام دے رہے ہیں اس کے نمونے پیش کیے جائیں، اور بچوں کو لا کر کھڑا کیا جائے، اور ماں باپ کو بتایا جائے کہ وہ امانت جو تم نے ہم کو دی تھی اور اپنے دل کے پھول نکال کر تم نے ہم کو دیے تھے، تو ہم نے وہ امانت کے ساتھ کیا امانت داری کا معاملہ کیا۔ 1 سال تک یہ بچوں کو آپ لاتے رہے،
اور 1 سال تک آپ بچوں کو ہمارے حوالے کرتے رہے تو آپ نے امیدیں لگائی ہوں گی کہ ہمارا بچہ کچھ کام کا بن جائے، کچھ دین پڑھ لے، مسائل معلوم کر لے، نماز سیکھ لے، وضو کے مسائل آ جائیں، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ بیسک تعلیم اور ضروری دینی معلومات سے ہمارا بچہ اور بچیاں میچور ہونے سے پہلے معلوم کر کے تیار ہو جائیں، تاکہ ان کی کوئی نماز اور ان کی کوئی رکعت احکام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نمونہ پیش کرنا ہے، ایک طالب علم نے نماز کی اہمیت پر تقریر کی اور بتلایا کہ نماز کتنی اہم نعمت ہے اور کتنی بزرگ ترین عبادت ہے، اس کا امپورٹنس ہمارے سامنے اس نے لا کے رکھا۔ ہر آنے والا بچہ سلام کر کے آتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے۔ یہ سلام نے ہمیں بتلایا کہ یہ بچے خالی علم نہیں حاصل کر رہے ہیں بلکہ ان کی دینی تربیت کی جا رہی ہے اور ان کو اخلاق بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ مکتب یہ دینی اخلاق اور اسلامی اخلاق اور مینرز اور کیریکٹر بنانے کی جگہ ہے، یہ ورکشاپ ہے۔ یہاں بچے کو بننا ہے، یہاں بچیوں کو بننا ہے، یہاں دین کی معلومات سے پہلے قرآن کریم کا بہترین علم حاصل کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ طلب کرنا یعنی حاصل کرنے کی محنت، اس کی تلاش، اس کی جستجو اس کے لیے فرض ہے۔ It is compulsory upon every child of the moment that he should acquire the dini knowledge۔ کمپلسری بنا دیا اس کو اور اس کو ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ ایک مسلمان رہنے کے لیے اور ایک دیندار رہنے کے لیے اور ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے سے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پہلے نمبر پر دین معلوم کرنے کی ہے۔ میرے فریضے کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں رات دن استعمال کر رہا ہوں تو یہ نعمتوں کے دینے والے کے کیا حقوق ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، میرا پیدا کرنے والا مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے، کیا فریضے مجھ پر عائد کیے ہیں، یہ بچے اور بچیوں کو سکھانا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کو اس کی اہمیت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بچے اور بچیوں نے پروگرام جو پیش کیا تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ جو امید لے کر ہم نے بچے کو تختی دے کر اور تختہ دے کر اور پارا دے کر اور پنسل لے کر جو بھیجا تھا، الحمدللہ وہ ہمارا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ ہم بھی اتنا اچھا تو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے جتنا کہ مکتب کے اندر اساتذہ اپنا خون جگر دیتے ہیں اور یہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ورنہ ایک حرف کا ادا کرنا اس کے پیچھے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، تب بھی لوگوں کا حرف جو ہے درست نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چھوٹے بچے کتنے بے تکلف ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بچوں کا کمال ہے، یہ بچوں کے کمال سے زیادہ اساتذہ کا کمال ہے۔ اساتذہ رات دن محنت کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پاور کرتے ہیں،
کنسیڈر کرتے ہیں، اور یہ کنسیڈر کرنے کے بعد اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے آپ کے دیے ہوئے پتھروں کو ہیرا بناتے ہیں۔ جب آپ لائے تھے آپ کے بچوں کو تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن 1 سال کے بعد یہی بچے الحمدللہ نمازوں کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور گھر میں قرآن کریم لے کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو، گھر میں قرآن کریم والی فضا بناؤ، گھر میں انوائرمنٹ بناؤ دین کا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا ہمارے بچے کو دیندار بنا دو، ہمارے بچے کو بہترین قاری بنا دو، ہمارے بچے کو بہترین اخلاق والا بنا دو، اور ہمارے بچے کو بہترین دیندار بنا دو۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ یہاں مدرسے میں کوئی میریکل نہیں ہوگا، یہاں مدرسے میں کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوگی، یہاں اساتذہ محنت کرتے ہیں، وہ کریں گے، لیکن یاد رکھو ماں باپ کی گود بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے تو نیک بننے کا راستہ مدرسہ تو ہے، لیکن سب سے پہلے ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا۔ سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد خود بخود جو ہے وہ نیک بنتی چلی جائے گی، اور یہ بات حدیث شریف میں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھو اسلام دین فطرت ہے، یعنی کسی بچے کو آپ اکیلا کسی جزیرے میں چھوڑ دیجئے، کسی آئی لینڈ میں چھوڑ دیجئے، وہ بچہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، اور سمجھدار ہونے کے بعد اپنی عقل کا استعمال کرے گا۔ استعمال کرنے کے بعد وہ سوچے گا کہ یہ کھانا کہاں سے مل رہا ہے، یہ پینا کہاں سے مل رہا ہے، یہ درختوں پر پھل کون پیدا فرماتا ہے، یہ سمندر میں مچھلیاں کون پیدا کرتا ہے، یہ پرندوں کو رنگ کون دیتا ہے، یہ جنگل میں دوڑتے ہوئے جانوروں کو روزی کون دیتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد امتحان یہ بچہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا چاہتا ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہو کر زندگی گزارنے والا بنے، وہ جو بھی کر رہا ہو لیکن اسے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ لڑکی ہو تو اسے اللہ کی بندی بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم اپنی اولاد کی بڑی فکریں کرتے ہیں، لیکن یہ فکریں مادی دنیا تک محدود رکھی ہے ہم نے، اور آخرت کی ہم فکر نہیں کرتے، حالانکہ ایمان والوں کا پہلا کام ہے آخرت کی فکر۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ فکر تو ہم کرتے ہیں کہ ہم اگر مر گئے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ اولاد مرے گی تو اللہ کیا ان کا کیا ہوگا۔ ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی، میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں ہمیشہ، کہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اور گھر میں بچے کو اگر دین نہیں ملے گا تو دوستوں باہر کتنی بھی محنت کر لو لیکن گھر کا ماحول نہ ہو تو بچے کا دین پڑھ کر آنا بھی پھر بھی اسے بے دین بنا دینا۔ کیوں؟
2 گھنٹے بچہ جاتا ہے مدرسہ، 6 گھنٹے جاتا ہے اسکول، 4 گھنٹے جاتا ہے ٹیوشن، اور باقی کے جو گھنٹے ہیں وہ گھر میں ہیں. اور گھنٹوں کا عالم یہ ہے کہ اس میں گھر کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اور یہ ٹیلی ویژن پر ہر وقت حیوانیت چل رہی ہے. تو یہ زہریلی فضا جو گھر میں تیار ہو رہی ہے، یہ 2 گھنٹے کی مکتب کی محنت کو کتنا باقی رہنے دیتے، اسے ختم کر کے رکھ دیتی. اور ایک انگریزی جرنالسٹ ہیں بہت بڑے، انہوں نے کہا کہ بچوں کو ٹیلی ویژن کے 2 قسم کے پروگراموں کا بہت زیادہ نقصان ہے. ویسے ٹیلی ویژن سے بڑوں کو بھی نقصان ہے، کیونکہ گھر کی جو فضا ہے وہ یک لخت بدل کر رہ جاتی ہے. نہ نمازوں کا ٹھکانہ رہتا ہے، نہ گھر میں تلاوت کا ٹھکانہ رہتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ گھر میں دنیا کا بھی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وقت کے اوپر کھانا جو ہے وہ بھی نہیں ملتا. اور میاں بیوی اسی پر لڑتے ہیں کہ تو ٹیلی ویژن پر بیٹھی رہتی ہے، کھانا تک تو نے نہیں بنایا، سیریل پہ سیریل دیکھتی جا رہی ہے، اور تو نے گھر میں صبح کا سیریل بھی تیار نہیں کیا ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ انگریزی رائٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بچوں کو سب سے زیادہ نقصان 2 قسم کے پروگراموں سے ہوا ہے. اس کا سروے نمبر 1، بچوں کو جو کارٹون کا پروگرام دکھاتے ہیں، فون کرتا ہوں میں، ماں باپ ذرا تھک گئے، بچہ پریشان بہت کرتا ہے، تو ذرا دیندار ماں باپ ہوتے ہیں تو لڑکے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مدرسے میں دھکا دے کے استاد کو کہتے ہیں کہ تم سنبھالو، ہم اس سے تھک چکے ہیں. گویا وہ مکتب کو سمجھتا ہے اولاد سنبھالنے والے ہم نے رکھ لیے ہیں، کہ ہم اولاد پیدا کریں گے، مولانا سنبھالیں گے. حالانکہ یہ کام نہیں ہے علماء کا. علماء آپ کی ذمہ داریوں کو بانٹ رہے ہیں. آپ کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام. اور اگر آپ کو میری یہ بات مشکل لگتی ہو کہ نہیں اچھی بات کر رہا ہوں میں، تو بہت اچھا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دن مولانا کو چھٹی دے کر آپ پڑھانے بیٹھ جائیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ قوم کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے اور ان کو کنٹرول میں لانا کتنا مشکل ہے. دیکھو نا، مولانا بیچارے کب سے لگے ہیں یہ سفید پگڑی والوں کو سنبھالنے میں، لیکن ابھی تک جو ہے معاملہ ان کے قابو سے باہر ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگوں کو اور یہ خاص طور سے یہ قوم کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر ان کو پڑھا کے گھر بھیجنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اچھا ہے کہ اللہ نے اساتذہ کو ایک رعب دیا ہے، ورنہ اساتذہ ان کو کیا پڑھاتے، یہی پڑھا کے اساتذہ کو گھر روانہ کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقار اور عظمت کی بنا پر ان کو بٹھایا اور اس لائق بنایا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم سنانے والے بنے. دوستو، یہ کارٹون والا جو نظام ہے نا، ٹیلی ویژن کے لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں. لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم بیٹھ جائیں گے ٹیلی ویژن پر اور بہت سی تفسیر آتی ہے وہ سنیں گے، چائے کے پیالے پیئیں گے، اور کچھ مسائل بھی مفتیان کرام بتاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے مسائل بھی معلوم کر لیں گے. حقیقت حال یہ ہے کہ آج تک کوئی ٹیلی ویژن کے ذریعے انسان نہیں بنا. ہاں، اچھے انسان حیوان بنتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن کوئی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہندوستان کا بہترین بااخلاق آدمی بناؤ، ہندوستان کی تاریخ میں مجھے بتاؤ. تھوڑی دیر کے لیے کچھ معلومات اس کے اوپر آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن پیشاب جس راستے سے آ رہا ہو اس راستے سے آپ دودھ کے آنے کی امید نہیں کر سکتے. دین کو سیکھنا ہوگا تو علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، مدرسوں میں آنا پڑے گا اور زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا. ہمارے مشائخ نے، ہمارے بڑوں نے مدرسوں میں بیٹھ کر برسوں تک
سرپٹول کیا ہے، تب جا کر کے اللہ نے انہیں علم دیا۔ آج اصل میں ہمارے اندر دین کی قدر نہیں ہے۔ اگر دین کی قدر ہوتی تو ہم اتنا چل کر جاتے کہ ہم کو خون کا پیشاب آتا اگر ہمارے دل میں قرآن کریم سیکھنے کی عظمت آ جاتا۔ محدثین کرام کے واقعات لکھے ہیں، حافظ ابن مندہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی میراث میں ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی 40 کتابوں کی صندوق سے نکلے، 40 صندوقوں کے اندر زندگی بھر لکھتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے۔ ایک محدث کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اتنا لمبا پیدل سفر طے کیا کہ راستے میں کئی مرتبہ ان کو خون کا پیشاب آیا۔ ہم قرآن مشکل سمجھ کر بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، یہ کتاب ایک عرصے سے ہمارے گھر میں پڑی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، حالانکہ گھر میں روزانہ تلاوت قرآن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والوں کے لیے بڑی مغفرت کے وعدے فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ پابندی سے تلاوت کرتے ہیں اور جو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور جو چھپ کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آج آپ نے بچوں کو نوازا ہے، بچوں کو انعام دیا، اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھے گا اور یہ بچے آگے پڑھیں گے اور یہ کسی دن عالم بنیں گے، کوئی بچی عالمہ بنے گی اور ہزاروں بچے بچیاں بعد میں ان کے ہاتھ پر پڑھیں گے۔ آپ کے 10 روپے کا ثواب جب تک یہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے جاری رہے گا۔ 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، 1000 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، 500 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن آپ کی نیت کیا ہے دینے کے پیچھے، اس کا بڑا امپورٹنس ہوتا ہے۔ اور یہ دینے کے بعد بچے جو زندگی پا جائیں گے اس کے اندر آپ کا بھی بہت بڑا پارٹ ہوگا، بہت بڑا حصہ ہوگا۔ ایک مثال سے بات کو سمجھیں، جب ہم لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان میں سب سے اوپر ایک ٹینک بناتے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا ہے اور وہ پانی پورے گھر میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، جہاں جہاں پائپ لگائیں گے وہاں پانی آ جائے گا۔ لیکن نیچے نل لگا دیا آپ نے قیمتی، اوپر ٹنکی بھی اچھی لگا دی، بیچ میں پائپ بھی اچھے لگا دی، لیکن اگر ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو آپ نے جیگوار کا نل لگایا ہو، کیا پانی آ سکتا ہے؟ پانی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو اس میں پانی کہاں سے آئے؟ ماں باپ ٹنکیوں کی طرح ہیں، بچے نلوں کی طرح ہیں۔ اب اگر ٹنکی میں دین نہیں ہے یعنی ماں باپ میں دین نہیں ہے تو بچوں کے اندر دین آئے تو کہاں سے آئے؟ میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے تھے اور میں ہر وقت سناتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں مولانا پرانی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں، پرانے چاول ہم برسوں سے کھا رہے ہیں اور گیہوں برسوں سے کھا رہے ہیں پرانے، اور آفتاب جو ہے لاکھوں سال پرانا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس واقعے سے بھی فائدہ اٹھا لیجیے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک بچے کو پوچھا کہ بیٹا تو نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا مولانا میری امی نماز نہیں پڑھی۔ بچے نے ماں کی شکایت، میرے والد صاحب نے سوال کیا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، امی جان نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھا کر۔ جواب دیا میرے ابا بھی نہیں پڑھتے۔ بیٹا یہ دونوں نہیں پڑھتے، دونوں مصروف ہیں، تو کچھ بھی نہیں کرتا بیٹا، مسجد آیا کر، نماز پڑھا کر۔ جواب دیا میرے نانا